جب 12 سال سے گمشدہ بیٹی کو دیکھ کر باپ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم روشن سچ کے پیارے ویئرز، میں حسینی چودھری اور یہ کہانی ہے ایک ایسے باپ کی جس کی بیٹی 12 سال سے گمشدہ تھی، اور جب وہ ملی تو اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوئی، اس حوالے سے آپ کو یہ سٹوری سناتی ہوں میں آپ کو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسانوں کے بچھڑنے اور ملنے کی کہانیاں جذبات سے بھرپور ہوتی ہیں، لیکن جب کوئی ایسی کہانی سامنے آتی ہے جس میں ملنے کی تمام امیدیں ہی دم توڑ چکی ہوں اور ایک انہونی ہو جائے تو سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ اندرون لاہور پھجا سری پائے چوک میں واقع نان چنے کی ایک دکان پر جمعہ 25 اگست کی دوپہر جب محمد خلیل گاہکوں سے فراغت کے بعد خود کھانا کھانے لگے اور ابھی پہلا نوالا ہی منہ کی طرف کیا تھا کہ ان کی نظر گلی میں آتی ایک نوجوان لڑکی پر پڑی اور وہ وہیں ساکت ہو گئے۔ لاہور کے لاری اڈا کے علاقے میں آج سے 12 سال قبل ایک 8 سالہ بچی صبا خلیل کے گم ہونے کی خبر انہی خبروں میں سے ایک تھی جس میں بچے گم ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ گھر سے سودا صرف لینے گئی اور راستہ بھٹک گئی۔ باپ نے بہت ڈھونڈا، تھانے میں درخواست دی۔ صبا خلیل نے اپنے پیاروں سے بچھڑنا تھا سو وہ بچھڑ گئی۔ محمد خلیل ان دنوں لاری اڈا کے علاقے میں ایک ریڑھی پر نان چنے لگایا کرتے تھے۔ ان کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی ہیں۔ ایک کمسن بیٹی کی گمشدگی نے ماں اور باپ کو بوڑھا کر دیا تھا۔ کئی سالوں کی تلاش کے بعد وہ تھک چکے تھے، لیکن اب بھی دعاؤں میں ان کی آس زندہ تھی جو کہ پوری ہوئی۔ پاکستان میں گمشدہ اور ماں باپ کے بغیر بچوں کے لیے کام کرنے والے کئی ادارے ہیں۔ صرف لاہور جیسے شہر میں سرکاری ریکارڈ کے مطابق 42 ایسی تنظیمیں اور ادارے ہیں جہاں گمشدہ، لاوارث یا پھر یتیم بچوں کی کفالت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور بلقیس ایدھی فاؤنڈیشن صرف 2 ادارے ایسے ہیں جہاں لاوارث اور گمشدہ بچوں کو امان ملتی ہے۔ باقی تنظیمیں اور ادارے صرف ان بچوں کو پناہ دیتے ہیں جن کا ماں باپ کے علاوہ کوئی والی وارث نہ ہو۔ اس سال مئی کے مہینے میں پنجاب کے آئی جی پولیس ڈاکٹر عثمان انور لاوارث بچوں کے والدین کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے ماتحتوں کو کوئی اسکیم بنانے کا ٹاسک دیا تو لاہور کی ٹریفک پولیس نے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ سٹی ٹریفک پولیس چیف مستنصر فیروز نے اپنے محکمے کے اندر ہی تعلیم و تربیت سے منسلک برانچ کو شہر بھر میں لاوارث بچوں کو فہرستیں ترتیب دینے اور ان کے ورثاء کو کھوجنے کا ٹاسک سونپ دیا۔ ٹریفک پولیس کی ٹیم نے تمام 42 مراکز میں موجود لاوارث بچوں کی فہرستیں ترتیب دیں تو چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے 68 ایسی لڑکیوں کی جانکاری ملی جن کے کیس ڈیڈ ہو چکے تھے اور ان کے والدین کا کھوج لگانا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا۔ خیر، فہرست ملنے کے بعد 3 رکنی ٹریفک پولیس کی ٹیم جس کی سربراہی ٹریفک وارڈن محسن عباس علی کر رہے تھے، فہرست کی ترتیب کے مطابق بچوں سے انٹرویو کرنے کے عمل کا آغاز کیا۔ فہرست میں پہلا نمبر ہی صبا خلیل کا تھا۔ ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کی اس کام کی ٹریننگ تو نہیں تھی، تاہم وہ اسے ایک ٹاسک سمجھ کر رہے تھے۔ ٹیم کے سربراہ محسن عباس نے بتایا کہ جب صبا خلیل کا وہ انٹرویو کر رہے تھے تو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی ٹیم بھی ساتھ موجود تھی۔ بچوں کا اعتماد حاصل کرنا بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے اپنی بساط کے مطابق صبا سے سوال جواب کرنا شروع کیے تو ان کو چند بنیادی باتیں یاد تھیں۔ ایک والد کا نام خلیل، دوسرا وہ لاری اڈا کے علاقے میں ریڑھی لگاتے تھے، تیسرا ان کے گھر کے قریب مٹھو چائے والا کی دکان تھی اور ایک تندور تھا۔ تو جناب ناظرین، تلاش کا سفر شروع ہوا۔ ان چند بنیادی معلومات کے ساتھ ہی ٹریفک پولیس کی ٹیم نے صبا کے والدین کو کھوجنے کا عمل شروع کیا۔ محسن عباس بتاتے ہیں کہ ہم 3 لوگ تھے اور تینوں ہی لاری اڈے پر پہنچ کر مختلف سمتوں میں چل پڑے۔ بچی کو چائلڈ پروٹیکشن ٹیم کے ساتھ گاڑی میں ہی بٹھایا تھا۔ صبح 10:30 بجے کا وقت تھا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ لاری اڈے کے تمام ریڑھی بانوں سے خلیل کا پوچھا جائے۔ 3 گھنٹے تک ہم سب سے پوچھ چکے تھے لیکن اس نام کا کوئی بندہ نہیں ملا۔ 12 سال قبل جب صبا خلیل گم ہوئی تو اس وقت اس علاقے کی شکل اور تھی اور اب انقلابی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ مینار پاکستان کا حدود دربہ بدل چکا تھا، سڑکیں اور راستے بھی تبدیل تھے اور گاڑی میں بیٹھی 20 سالہ صبا کے لیے اب سب کچھ نیا تھا۔ کھوجی ٹیم نے اقبال پارک کے چاروں اطراف بتی چوک تک ایک ریڑھی باندھ کھنگالنا شروع کیا اور انہیں خلیل نام کا ایک شخص ملا بھی، لیکن وہ صبا کے والد نہیں تھے۔
محسن کے مطابق ٹکسالی میں ایک دکاندار نے یہ بتایا کہ وہ ایک مٹھو چائے والوں کو جانتے ہیں جو لاری اڈے کے ملحقہ ایک گلی میں ہے. اس کو ہم نے ساتھ لیا اور اس گلی میں لے گئے، لیکن یہ مٹھو وہ نہیں تھا کیونکہ صبا اس گلی کو نہیں پہچان رہی تھی. لیکن اس گلی میں ہمیں 3 چیزیں اکٹھی ملی. نان بائی اور دودھ دہی کی دکان بھی تھی. اس علاقے میں 50 کے قریب گھر تھے. ہم نے ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے کا فیصلہ کیا. تقریباً 2:30 بجے یہ ٹیم اس گلی کی دوسری طرف نکلی تو ایک اور نان بائی کی دکان نظر آئی. محسن بتاتے ہیں کہ اس دکان کے باہر لڑکے نے تمام سوالوں کے جواب نہیں میں دیے، لیکن اس دکان کا مالک فقیر حسین جو اندر کام کر رہا تھا، اور کہتے ہیں کہ اس کی نظر جب لڑکی پر پڑی تو وہ باہر آ گیا اور لڑکی کو دیکھا تو کہتے ہیں کہ دیکھی دیکھی لگتی ہے، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اس کے والد کا نام خلیل تو نہیں. جب ہم نے ہاں میں سر لایا تو اس نے بتایا وہ یہاں کرائے پر رہتے تھے اور چند سال پہلے اس نے اندرون میں دکان بنا لی ہے اور وہیں شفٹ ہو گئے ہیں، اور ان کی بچی گم ہوئی تھی. یہ دعا کی قبولیت کا وقت تھا. یہ تقریباً دوپہر 3:15 بجے کا وقت تھا جب ٹریفک پولیس کی ٹیم نے فقیر حسین کو ساتھ لیا اور پھجا سری پائے چوک کی طرف روانہ ہو گئے. محسن عباس بتاتے ہیں کہ ہم نے گاڑی کھڑی کی اور صبا کو بھی ساتھ لیا اور اس نان چنے والی دکان کی طرف چلنا شروع ہوئے تو فقیر حسین کے مطابق خلیل کی دکان تھی. اس دکان کے باہر ہی ایک شخص کرسی پر ابھی بیٹھتے ہی کھانا کھانے لگا تھا. اس نے جیسے ہی پہلا نوالا منہ کی طرف کیا تو ہم بھی قریب پہنچ چکے تھے اور اس کی نظر صبر پر پڑی اور وہ ساکت ہو گیا. وہ وقت ہی ایسا تھا کہ وہ شخص ساکت ہو گیا. محسن کہتے ہیں کہ وہ ایک ایک لمحہ میری آنکھوں میں نقش ہے. وہ نوالا وہیں رکا ہوا تھا اور اس شخص کی ساکت نظریں بچی پر تھیں. جب ہم قریب پہنچے اور اس نے ہمیں نوٹس تک نہیں کیا تو میں نے اس کے کندھے کو پکڑ کر ہلایا تو وہ ہوش میں آیا. میں نے پوچھا کہ آپ کا نام خلیل ہے تو انہوں نے کہا جی. میں نے کہا کھڑے ہو جائیں. وہ کھڑے ہوئے تو میں نے کہا کہ اس بچی کو پہچانتے ہیں؟ تو ان کے منہ سے نکلا یہ میری بیٹی صبا ہے، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئے. صبا کے والد نے روتے ہوئے بتایا کہ میں نے ابھی جمعہ پڑھا اور رو رو کر اپنی بیٹی کے بارے میں دعا کی کہ وہ مل جائے. ان مناظر کو دیکھ کر وہاں کافی لوگ اکٹھے ہو چکے تھے اور ہر ایک آنکھ اشک بار تھی. والد نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور بڑی دیر تک بے یقینی کی کیفیت میں رہے. صبا ابھی تک چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے پاس ہیں کیونکہ قانونی عمل پورا کرنے کے بعد ہی ان کو والدین کے حوالے کیا جائے گا. اس کہانی میں کئی مقام پر اس نظام پر بھی سوالیہ نشان اٹھتے ہیں کہ ذمہ دار اداروں کے درمیان رابطوں کا فقدان کس حد تک ہے. صبا 12 سال تک اپنے گھر سے محض 10 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ٹریفک پولیس کی ٹیم نے گزشتہ 2 مہینوں میں 10 ایسے بچوں کو اپنے والدین سے ملوایا ہے جو اس طرح ملنے کی آس کھو چکے تھے. ویورز، اگر واقعی میں اس طرح کام کرنے لگے ہمارے ادارے، ہماری پولیس اور ہمارے پاکستان کے لوگ، تو ہمارے پاکستان کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اس چیز کا خیال ہم عام شہریوں کو بھی رکھنا چاہیے. اب پچھلے دنوں کی بات ہے، میں ایک جگہ سے گزر رہی تھی تو میں نے ایک نہایت ہی بری حالت میں موجود ایک عورت کو دیکھا جس نے برقع پہنا ہوا تھا، جس کا برقع بھی بہت گندا تھا اور وہ حلیے سے بہت فقیر اور بہت غریب سی لگ رہی تھی، اور اس نے اپنا منہ بھی نقاب سے ڈھانپا ہوا تھا. لیکن مجھے زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ اس کے ساتھ ایک بچی موجود تھی. بڑی پیاری سی بچی تھی، صاف ستھرے کپڑوں میں، آنکھوں میں نمی تھی، اور وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اس کے ساتھ چل رہی تھی. تو میں بڑی حیرانگی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی. کبھی ایک نظر میری اس عورت پہ پڑتی، کبھی ایک نظر اس بچی پہ پڑتی، اور میری سمجھ میں یہ کمبینیشن نہیں آ رہا تھا کہ یہ بچی اتنی اچھی صاف ستھری سی کسی اچھی فیملی کی لگ رہی ہے، اس عورت کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے. اس عورت نے بھی میری نظروں کو محسوس کر لیا، اور بدقسمتی سے جب تک مجھے یہ خیال آیا کہ میں اس عورت کا پیچھا کروں، وہ عورت وہاں سے کہیں دور جا چکی تھی. کاش، میں آج بھی پچھتاتی ہوں کہ کاش میں اس وقت صرف سوچتی نہیں اور اس عورت کے پیچھے چل پڑتی، تو شاید وہ بچی شاید کسی کی اٹھائی گئی تھی یا بچھڑ گئی تھی، لیکن وہ ایسے لوگوں کے، ایسی عورت کے ہتھے چڑھ چکی تھی اور وہ اس کو اپنے ساتھ لے گئی. شاید میری وجہ سے وہ بچی کا کچھ ہو جاتا، کچھ اچھا ہو جاتا، لیکن شاید جو اللہ کو منظور. لیکن میری آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ اگر اس طرح کا کبھی کوئی واقعہ سامنے آئے، آپ کو بھی لگے کہ یہ آپ کو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، کچھ غلط کہیں لگ رہا ہے، تو پلیز 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 ضرور وہاں پر اس چیز کا نوٹس لینے کی کوشش کرتے ہوئے یہ کام کرنے پر، عمل درآمد کرنے پر. مطلب اگر میں نہیں اس عورت کا پیچھا کر سکی تھی، سوچنے میں وقت ٹائم ضائع کر دیا، تو آپ لوگ ایسا مت کیجیے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ
سیمی چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔